السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے کل چیپٹر پڑھا تھا ملکہ کوثر مری، جس کی ہم نے تمام چیپٹر کی پڑھائی کر لی تھی اور ہم نے اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کیے تھے۔ آج ہم اس کے سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ کوشچن ہے مختصر جواب دیں، تو ہم مختصر جوابات ان سوالات کے دیں گے۔ آپ نے مختصر جواب جو ہے جسٹ 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ مختصر جو ہے جواب لائنوں کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس سے زیادہ لائنیں لکھیں گے وہ تفصیلاً میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ تو مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں دسمبر سے مارچ میں شدید سردی پڑتی ہے۔ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ تو راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ جب یہاں پر ایک تو برف باری ہوتی ہے یا جب میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، تب مختلف علاقوں کے لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا 7,500 فٹ بلندی پر جو ہے مری واقع ہے۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ تو انہوں نے گوریلا جنگ لڑی تھی۔ 1857 کی جو جنگ تھی اس میں انہوں نے گوریلا جنگ لڑی تھی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع 1857 کی جنگ ہے اس کے بعد میسر آیا تھا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ تو مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ان سوالات کے جوابات دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں دسمبر سے مارچ میں شدید سردی پڑتی ہے۔ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راولپنڈی سے مری 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ شدید گرمی میں مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سمندر سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع 1857 کی جنگ کے بعد میسر آیا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت ہیں۔ اس کے ساتھ ہم سوال نمبر 2 کریں گے جو کہ کتاب کے اوپر ہی ہم نے حل کرنا ہے کہ درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا یا بلوچستان کا؟ تو یہ پنجاب کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ یا مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے یا پھر انگریزوں نے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی یا پھر برابری؟
مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے یا ایک سڑک کے؟ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خنک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بھوربن میں، بانسرا گلی میں، گھڑیال میں یا پھر نیو مری میں؟ یہ 2 سوالات آج ہم کریں گے اور آپ نے ان سوالات کی دہرائی کرنی ہے گھر میں، اور اس کے جو MCQs ہیں یہ آپ نے کتاب کے اوپر حل کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے اعراب، سوال نمبر جو 4 ہے، اعراب لگا کر الفاظ کا تلفظ جو ہے واضح کریں، یہ کریں گے، پلس ہم سوال نمبر 5 کریں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام کیوریز کو دور کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق پڑھا تھا ملکہ کوثر مری، ہم اس کے سوالات ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا سوال نمبر 4 کریں گے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، جس میں ہمارا پہلا لفظ ہے مقام۔ میم زبر ماں، کاف زبر کا، الف اور میم دونوں ساکن ہیں، مقام۔ مسافت، میم زبر ماں، سین زبر سا، الف ساکن، مسا، فے زبر فا، تے ساکن، فت، مسافت۔ مبہوت، میم زبر ماں، بے پیش بو، ہے پیش ہو، واو ساکن، تے ساکن، مبہوت۔ سامراج، سین زبر سا، الف ساکن، سا، میم ساکن، سام، رے زبر را، الف ساکن، جیم ساکن، سامراج۔ سیاح، سین زبر سا، یہ زبر اور اس کے اوپر تشدید بھی آئے گی کیونکہ سین کے ساتھ یہ کی آواز بھی آ رہی ہے، سیاح۔ تو الف ساکن اور ہے ساکن، اور یہ اس کے اعراب ہوں گے۔ یہ لفظ بنے گا سیاح، سامراج، مبہوت، مسافت اور مقام۔ یہ اعراب ہیں، یہ آپ نے لوز شیٹس پر ان الفاظ کو لکھنا ہے اور اعراب لگانے کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ ان اعراب لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کی جو تلفظ کی ادائیگی ہے وہ درست ہو جائے، کیونکہ ہم بہت سے الفاظ غلط ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ مقام پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسافت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل لفظ مقام اور مسافت ہے۔ تو جب ہم اس کے اعراب لگاتے ہیں تو ہمیں اس کا تلفظ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہم اس کا سوال نمبر 5 کریں گے کہ تراکیب اور محاورات کو جو ہے جملوں میں استعمال کریں۔ تو میں آپ کے لیے تمام کے ایک یا دو جملے بنا دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو ان کی جملہ سازی کرتے ہوئے۔ پہلا لفظ ہے صحت افزا۔ جیسے ہم نے جملہ بنایا تھا، چیپٹر میں بھی ہے کہ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے صحت افزا مقام ہیں۔ ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ صحت افزا مقامات پر جا کر انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے یا سکون ملتا ہے۔ نبرد آزما ہونا، جنگ آزادی میں مسلمان مجاہدین انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے کہ ان سے لڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ آزادی میں مجاہدین انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ فرزندان اسلام، فرزندان اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرزندان اسلام اسلام کی خاطر جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ قابل دید، پاکستان میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں، اور یا پھر ملکہ کوثر مری ایک قابل دید مقام ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوال نمبر 4 جس میں ہم نے اعراب کیے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے جو ہم نے جملوں میں ان کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے انہی الفاظ کے جملے لوز شیٹس پر بنانے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ صحت افزا۔
نبرد آزما، فرزندان اسلام اور قابل دید۔ آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، بامعنی اور ایسے جملے بنانے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب بھی واضح ہو جائے۔ آپ نے بہت اچھے جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی بھی قسم کی اگر پریشانی ہو یا کسی بھی لفظ کا جملہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو آپ کی رہنمائی کروں گی۔ نیکسٹ ہم کریں گے سوال نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ گھر میں پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو کل کیا کام دیا تھا کہ آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ دونوں کام لوز شیٹس پر کیے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے اگلا سوال اور ہم الفاظ معنی کریں گے اور ساتھ ہم اس کا درست اور غلط جو آپ کی نشاندہی اور کوشچن نمبر ہم اس کے ساتھ 8 بھی کر لیں گے، کیونکہ دونوں سوال جو ہیں وہ انتہائی آسان ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ مسافت، مسافت کا مطلب ہوتا ہے دوری یا پھر فاصلہ۔ مسافت دوری یا پھر فاصلہ، مسافت دوری یا پھر فاصلہ۔ سیاح، سیاحت کرنے والے یا سیر و تفریح کرنے والے۔ سیاح سیر و تفریح یا سیر و سیاحت کرنے والے۔ مبہوت حیران، حیران۔ قابل دید دیکھنے کے لائق، دیکھنے کے لائق۔ جان نثار جان قربان کرنے والا، جان قربان کرنے والا۔ مسافت دوری، سیاح سیر و سیاحت کرنے والا، مبہوت حیران، قابل دید دیکھنے کے لائق، جان نثار جان قربان کرنے والا۔ درست و غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ غلط درست ہم نے بتانا ہے اس میں درست کیا اور اس میں غلط کون سا ہے۔ مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے، یہ درست ہے یا غلط یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ درست ہے یا پھر غلط۔ کب مری میں خنک ہوائیں چلتی ہیں؟ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے، درست ہے یا پھر غلط۔ معروف اور مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے، یہ درست ہے یا غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے، یہ اس کا جواب بھی آپ مجھے دیں گے۔ آپ نے یہ درست اور غلط کی نشاندہی والا جو سوال ہے یہ خود حل کرنا ہے۔ اب ہم کریں گے الفاظ کے متضاد۔ بلند پست، خوبصورت بدصورت، خنک گرم، معروف غیر معروف۔ بلند پست، خوبصورت بدصورت، خنک گرم، معروف غیر معروف۔ آج آپ نے سوال نمبر 6، 7 اور 8 کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 8 اور 6 جو ہے آپ لوز شیٹس پر کریں گے اور سوال نمبر 7 کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو ضرور حل کریں گے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے 2 سوال جو ہیں وہ کتاب کے اوپر ایک سوال حل کریں گے اور ایک سوال ہم لوز شیٹ پر کریں گے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔